محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مختلف چیزوں کی رہنمائی فرمائی، وہاں کمانے، خرچ کرنے، خرید و فروخت، لین دین اور پبلک کے ساتھ جو مسائل پیش آتے ہیں، مارکیٹنگ وغیرہ، اس کے اصول بھی بتائے. یہ بات شاید ہمارے بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے لیے کچھ نئی سی لگے کہ عموماً ہم دین کے نام پر چند خاص مسائل پر گفتگو کرنے کے عادی ہیں. طہارت، نماز، روزہ، حج وغیرہ کے مسائل عموماً ہم سنتے رہتے ہیں اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دین اسی کا نام ہے. لیکن جب آپ بات کریں ایڈمنسٹریشن کی، جب آپ بات کریں مارکیٹنگ کے موجودہ اصول کی، جب آپ بات کریں بینکنگ کی، تو لوگوں کو تھوڑا سا تعجب ہوتا ہے کہ اس کا دین سے کیا تعلق ہے یا اسلام سے کیا تعلق ہے. حالانکہ اسلام ایک مکمل دین ہے. جب مکمل دین ہے تو اس میں خرید و فروخت کے، کمانے کے، مزدوری کے تمام متعلقہ مسائل ہونا چاہیے، کیونکہ یہ روز مرہ کی زندگی میں پیش آنے والے کام ہیں. آپ صبح فجر کی نماز کے بعد کمانے کے لیے جاتے ہیں، کیسے کمائیں گے؟ کون مزدور آپ کے پاس مزدوری کرے گا؟ اس کے آداب کیا ہیں؟ اس کے اسلامی حقوق کیا ہیں؟ اور اگر آپ خود کسی کے ساتھ پارٹنرشپ میں کاروبار کرتے ہیں تو اس کے آداب کیا ہیں؟ کیا ہر جگہ آپ پارٹنرشپ میں کام کر سکتے ہیں یا اس کے لیے کچھ ذمہ داریاں ہیں؟ اسی طرح سے بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہے مگر صلاحیت نہیں ہے، اور کوئی ایسا آدمی ہے جس کے پاس ذہانت ہے، صلاحیت ہے، تجربہ ہے کام کرنے کا، لیکن پیسہ نہیں ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آدمی روزانہ اپنی زندگی میں پیش آتی ہیں، اس سے گزرتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں میں بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے، جس کو عموماً حدیث کی کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں کتاب البیوع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی خرید و فروخت کے مسائل. لیکن یہ صرف بات خرید و فروخت کی نہیں ہے کہ آپ جائیں اور بازار سے سبزی ترکاری خرید کر لے آئیں اور اس کے متعلقہ امور ہیں، وہ بھی ہیں، اور بڑے بڑے جو اس وقت کام ہو رہے ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں. اگر ہم یہ چیپٹر کو توجہ کے ساتھ پڑھیں، جو کہ عام طور پہ نہیں پڑھا جاتا، تو ہم سمجھ پائیں گے کہ دین اسلام کتنا کامل اور جامع دین ہے. ہر گوشے میں اور ہر جگہ ہماری رہنمائی کی جا رہی ہے. اور آپ کو یہ بھی تعجب ہوگا کہ بہت سارے مسلمان ہونے کے باوجود یہ جو مسائل ہیں کمانے کے، نفع اٹھانے کے اور اس سے متعلقہ جو امور ہیں، اس میں قرآن و سنت کی تعلیمات پر بہت کم لوگ اترتے ہیں. اللہ جن کو خاص توفیق دے، ورنہ عام طور پر یہاں عمل نہیں کرتے. گویا ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند مقام کو نیچے کر دیا. نیچے اس طرح کیا، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور چند دیگر مسائل، بس اس میں ہم سنت کا حوالہ دیں گے. مارکیٹ میں جا کر آپ کہیں کہ کاروبار کے یہ اصول جائز ہیں اور یہ ناجائز ہیں، خریدار بھی مسلمان ہے، بیچنے والا بھی مسلمان ہے، دونوں آپ کو دیکھیں گے کہ کہاں سے تشریف لائے آپ کسی آفس میں جا کر بتائیں کہ ایڈمنسٹریشن کے شرعی طور پہ یہ اصول ہیں، تو مینیجر کے لیے بھی تعجب کی بات ہوگی، ورکرز کے لیے بھی تعجب کی بات ہوگی کہ آفس کیسے چلانا. اس میں سنت ہماری رہنمائی کرتی ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات بتائی جس سے ہمیں معلوم ہو کہ آفس چلانے کے اصول کیا ہیں؟ جی ہاں، بتائیے. ایڈمنسٹریشن کے اصول بھی بتائے گئے، مارکیٹنگ کے اصول بھی بتائے گئے، بینکنگ کے اندر کب وہ حرام ہوتا ہے، کب حلال ہوتا ہے، اور اس کے درمیان کتنا فرق ہے، وہ بھی واضح کیا گیا. اور یہ آپ بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے لیے شاید نئی بات ہو کہ یہ جو چیپٹر ہے کتاب البیوع، بہت سارے علماء اس میں سرسری گزر جاتے ہیں، توجہ نہیں دیتے یا ان کو اپلائی نہیں کرتے. شاید اس کا ایک سبب یہ ہے کہ خود علماء کرام کے اندر بھی یہ جو معلومات ہیں اس کی کمی ہوتی ہے. مارکیٹنگ کے اصول کیا ہیں، ایڈمنسٹریشن کے تقاضے کیا ہیں، بہت کم علماء نے MBA کیا ہوگا، کیونکہ ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ لائن الگ ہے اور وہ لائن الگ ہے.
اس لیے جب یہ باتیں کریں گے تو بہت سے لوگوں کے لیے وہ تعجب خیز ہوگی۔ اب دیکھیے کہ یہ چیپٹر جو علماء سرسری گزر جاتے ہیں، زیادہ توجہ نہیں دیتے، حتیٰ کہ دینی مدارس تک پورا زور جو دیا جاتا ہے، کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، کتاب الصوم، ان پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ لیکن جب آتے ہیں ہم کتاب البیوع پہ، حالانکہ وہ حدیث کا حصہ ہے، فقہ کی کتابوں میں یہ چیپٹر موجود ہے، مگر پڑھنے اور پڑھانے والے دونوں کی کوشش ہوتی ہے کہ اس سے بالا بالا گزر جائیں، سرسری اوپر سے گزر جائیں۔ اس وقت ان میں سے کون سی چیزیں مارکیٹ میں چل رہی ہیں، کیا اس کے ضابطے ہیں، اس پر بہت کم جگہوں پر توجہ دی جاتی ہے۔ لیکن عجیب اتفاق کی بات، اس وقت جو ریسیشن کا زمانہ ہے، ریسیشن یعنی اقتصادی طور پر، مالی طور پر دنیا ایک بحران سے دوچار ہے۔ ہر جگہ آپ یہ محسوس کریں گے، یورپ میں بھی، مشرقی ممالک میں، مغربی ممالک میں، ہر جگہ آپ کو یہ دکھائی دے گا کہ کس طریقے سے مختلف لوگ مالی طور پر، یعنی مالی جو مندی ہے وہ ہر جگہ آپ کو دکھائی دے گی۔ مگر اس میں جو اسلامی نظام ہے دولت کمانے کا، دولت بنانے کا، پرافٹ کا، کاروبار کا، یہ حیرت انگیز طور پہ آگے بڑھ رہا ہے، اونچا جا رہا ہے۔ اب یہ جو اونچا جا رہا ہے اس کا نظام، اسی کے لیے کچھ بینکنگ سسٹم بھی انٹروڈیوس کروایا گیا، جیسے اسلامک بینکنگ سسٹم بھی اس کو میں انٹروڈیوس کروایا گیا کہ آپ شرعی طور پر موجودہ قانون اور ضابطوں کے لحاظ سے بینک کیسے چلائیں گے، اس کے آداب کیا ہیں۔ آپ انشورنس کے بارے میں عمومی فتویٰ دے دیتے ہیں کہ یہ انشورنس درست نہیں ہے، آگے والا پوچھتا ہے کہ بھائی میں آپ کی بات مانتا ہوں، اس کا متبادل کیا ہے؟ میں اگر اپنی دکان لگاؤں گا، مارکیٹ میں مجھے بیٹھنا پڑے گا، آپ کہہ رہے ہیں کہ انشورنس ٹھیک نہیں ہے، تو اس کا آپ کے پاس کوئی متبادل ہے؟ تو اب یہ وہ چیزیں ہیں جو اس وقت زیادہ پڑھی جا رہی ہیں، مگر کس کی طرف سے؟ عام طور پر کتاب البیوع اسی کو بیس کیا جاتا ہے موجودہ مارکیٹنگ، بینکنگ اور انشورنس وغیرہ وغیرہ کے مسائل کے لیے۔ اور اس چیپٹر کو عموماً دیکھا گیا دنیا کی ایسی بڑی یونیورسٹیاں جہاں اسلامک فائنانس وغیرہ کا شعبہ قائم ہے، جو انٹرنیشنلی ریکگنائز شعبے ہیں، اس کے اسٹوڈنٹس میں ایک غالب اکثریت غیر مسلم طلباء کی، گویا غیر مسلم طالب علم یہ زیادہ توجہ سے پڑھ رہا ہے، اس کو معلوم ہے کہ اسلام میں حرام اور حلال کے حدود کیا ہیں، وہ لیمٹس کیا ہیں، اور وہ پڑھ کر کل جو ہے وہی کام کرے گا بطور مینیجر کے۔ اور جو مسلمان ہیں ہو سکتا ہے کہ اس ادارے میں اس کو لیبر جاب بھی نہ ملے، کیونکہ یہ جو ہے اوپن فیلڈ ہے، یہ وراثت میں نہیں ملتی چیزیں۔ جو محنت کرے، جو سیکھے، جو معلوم کرے، وہی آگے بڑھے گا۔ اب ایک کہیں اچھا میں تو حافظ قرآن ہوں، میں تو جو ہے بائی برتھ مسلمان ہوں، میں نے دینی مدرسے میں تعلیم حاصل کی ہے، تو بینک والا اس بنیاد پہ آپ کو جاب نہیں دے گا۔ وہ کہے گا بھائی آپ اس سے بھی زیادہ ہوں گے، لیکن یہاں جو بینک چلانا ہے آپ اس کے اصول سے کتنے واقف ہیں، اس شعبے میں کتنے آپ ماہر ہیں۔ وہاں کون آگے بڑھے گا؟ وہ آگے بڑھے گا جو ایک غیر مسلم ہے لیکن اس کے پاس اس فیلڈ کا تجربہ ہے۔ بالفاظ دیگر اس چیپٹر کو، کتاب البیوع کو اس نے صحیح سمجھا بھی ہے اور اس کو مارکیٹنگ اصول کے مطابق اس کو نافذ بھی کیا یا اس کو اپلائی بھی کیا۔ وہ یہ عام طور پہ اب ہو رہا ہے مختلف جگہوں پر۔ یہ نمونے دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ اسلامک فائنانس کا شعبہ جو عالمی یونیورسٹیوں کے اندر قائم کیا گیا، اس میں ایک اچھی خاصی تعداد غیر مسلم اسٹوڈنٹس کی ہے۔ تو مطلب بتانے کا یہ ہے کہ یہ جو چیپٹر ہے حدیث کا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں بتا دیا۔ اگر ہم یہ چیپٹر کو سمجھیں گے تو معلوم ہوگا کہ دین اسلام اس وقت ہماری کیسے رہنمائی کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول، یہ قوانین اس وقت بتائے جبکہ ابھی بینکنگ کا سسٹم اس طرح سے موجود ہی نہیں تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خرید و فروخت، کاروبار اور دیگر جو مسائل ہیں اس میں دوسروں سے بہت زیادہ ماہر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ توفیق اور صلاحیت عطا فرمائی تھی کہ آپ نے لوگوں کی کہاں کہاں کیسے کیسے رہنمائی فرمائی۔ تو یہ ساری چیزوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ان باتوں پر بھی ہم توجہ دیں، صرف طہارت اور وضو کے مسائل اسی میں الجھے نہیں، وہ بھی دین کا حصہ ہے، تو اسی طرح یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ اس کے بغیر بھی ہماری عبادت قبول نہیں ہوتی، تو اس کے بغیر بھی نہیں قبول ہوتی۔ اس کے بغیر اس لیے نہیں قبول ہوتی، آگے آپ دیکھیں گے مثلا بینک میں ربا کا سسٹم ہے، سود کا سسٹم چل رہا ہے،
تو کیا ایک مسلمان سود لے سکتا ہے یا لے سکتا ہے؟ اگر لے نہیں سکتا، دے نہیں سکتا، آپ سود پر اپنی دولت کما رہے ہیں تو شرعی طور پہ وہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اگر وہ ناجائز ہے تو آپ اپنے بچوں کو وہ انکم سے کھلا رہے ہیں تو وہ جائز ہوا یا ناجائز ہوا؟ اگر آپ ایک غلط طریقے سے پیسہ کمائیں اور وہ آپ استعمال میں لائیں، پھر آپ دعا کریں تو کیا آپ کی دعا قبول ہوگی؟ دیکھیے سب کا ایک دوسرے سے کتنا گہرا تعلق ہے۔ ایک آدمی حرام آمدنی لا رہا ہے، بچوں کو بھی وہی کھلا رہا ہے، خود بھی کھا رہا ہے، تو اس کی نماز، اس کی دعائیں اور اس کی عبادت ناقابل قبول ہو رہی ہے۔ تو اس کا اس کے ساتھ تعلق مضبوط ہے کہ نہیں ہے؟ مگر اس کو ہم اس طرح سے نہ سمجھیں تو بڑی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ کتاب جو بہت ہی مشہور حدیث کا نسخہ ہے، حدیث کا مجموعہ ہے، بلوغ المرام، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے دور کے بہت بڑے محدث، عالم دین اور حدیث کے ماہر اساتذہ میں شمار کیے جاتے ہیں، انہوں نے بڑی محنت اور جانفشانی کے ساتھ اس مجموعے کو مرتب کیا، اور اس میں جیسے وضو، طہارت اور نماز وغیرہ کے مسائل بیان کیے، اسی طرح سے یہ کتاب البیوع اور اس سے متعلقہ چیزیں جو حدیث میں ملتی ہیں ان کو بھی ایک جگہ جمع کیا گیا۔ تو ہماری گزارش ہوگی اپنے بھائیوں سے اور اپنے بہنوں سے کہ وہ جس طرح اور دیگر حدیث کی کتابوں میں دیگر عنوانات کے تحت باتیں جو پڑھتے ہیں، اسی طرح یہ بھی پڑھا کریں۔ اس کے پڑھنے اور سمجھنے کے لیے ذرا محنت زیادہ لگے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پر علماء نے توجہ کم دی ہے، اور اس سلسلے میں جو موجودہ بازار میں جو کچھ ہو رہا ہے، باہر کی دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس سے شاید کم لوگ واقف ہوں گے۔ تو اس لیے بعض اوقات یہ محسوس ہوگا کہ یہ چیپٹر شاید تھوڑا سا خشک ہے، ڈرائی ہے، حالانکہ یہ خشک نہیں ہے۔ جب آپ اس کو اپلائی کریں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ بھی اسی طرح ہے جیسے دیگر ابواب سے ہم گزرتے ہوئے آئے ہیں۔ پہلی جلد کے اندر یہ دوسری جلد ہے کتاب بلوغ المرام کی، جس کا کتاب البیوع پہلا چیپٹر ہے۔ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام۔ انشاءاللہ تعالی ایک مختصر بریک کے بعد حاضر ہوں گے اور ترتیب کے ساتھ اس کے جو متعلقہ مسائل ہیں وہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ محمد سید الکونین والثقلین۔ اسلام نے سکھایا اصولوں سے کس طرح ایمان والے کرتے ہیں اصلاح معاشرہ۔ کہ آج ہمارا اسلام سے، دین سے، ایمان سے جو تعلق قوی تر ہونا چاہیے وہ کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ قرآن کی رہبری میں، تعلیمات کی روشنی میں یہی وجہ ہے کہ اللہ کی نصرت ہم سے دور ہو رہی ہے۔ اسلام نے بیداری کا جذبہ جگایا بے شمار زندگیوں میں۔ پورا عالم اسلام ایک شعلہ جوالا پہ کھڑا ہوا ہے۔ مولانا خالد ندوی غازی پوری۔ اگر مستقبل اچھا کرنا ہے، مستقبل کو اچھا بنانا ہے تو ہمیں ماضی سے سبق لینا چاہیے۔ جانیے کس طرح بھٹکے ہوئے لوگوں کی اصلاح کرتا ہے اسلام، دے کر اپنے سائے میں آسرا، اصلاح معاشرہ۔ ہر اتوار شام 6 بجے اور دوبارہ رات 12:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ سب طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم۔ قوموں کے عروج و زوال کا پیمانہ ہے قرآن۔ اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ انسان کو انسان بنانا ہے مقصود قرآن۔ ہم کو سیدھے رستے چلا، ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کی۔ عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت، ان تینوں مراحل میں کامیابی سے ہمکنار کرنے والا ہے قرآن۔ الف لام میم۔ قرآن سے تعلق کیسے قائم کریں یہ جاننے کے لیے دیکھیے ہمارا پروگرام فیضان کتاب و سنت
सिर्फ पीस टीवी उर्दू पर। हासिल कीजिए वो तालीम जो इंसानियत के लिए है बाइसे हिदायत, फैजान किताबुस सुन्नत। अगला प्रोग्राम पीस टीवी उर्दू पर। नाज़रीन, वक्फ़े के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वक्फ़े से पहले हम बता रहे थे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में पेश आने वाले मुख्तलिफ़ मसाइल और इशूज़ पर हमारी कैसे रहनुमाई फरमाई है। उसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया कि सुइल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युल कस्बी अत्यब, बेहतरीन कमाई कौन सी है, सोर्सेस ऑफ इनकम, ज़राए आमदनी वो कौन से बेहतरीन हैं। क़ाल अमल रजुली बियदिही, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आप अपने हाथ से कमाते हैं, यानी मेहनत करके कमाते हैं। कमाने के लिए आप भीख नहीं मांगते, मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, तो अल्लाह को ये कमाई ज़्यादा पसंद है। और जो आदमी ऐसे कोई कारोबार करता है जिसमें किसी को धोखा फरेब वगैरह ना हो, तो अल्लाह ताला उसमें बरकत भी दे देता है। ये बुनियाद है सारे किताबुल बुयू की, कि आप मेहनत करेंगे, सलाहियत का सही इस्तेमाल करेंगे। दूसरा यह है कि एक्सप्लॉइटेशन, इस्तेहसाल नहीं करेंगे, कि आप किसी की ज़रूरत का नाजायज़ फ़ायदा उठाएं, ये भी गलत है। और आप कोई ऐसी हरकत करें जो अल्लाह ने उसको पसंद नहीं फरमाया, वो भी गलत है। तो ख़रीद व फ़रोख्त उसके मुख्तलिफ़ अंदाज होते हैं। मसलन एक चीज़ है, उसकी आप कारोबार कर रहे हैं दूसरी चीज़ के ज़रिए से, मेटल वर्सेस मेटल, मसलन मादनियात वगैरह वगैरह हैं, उसका मादनियात के ज़रिए से कारोबार कर रहे हैं। कभी ऐसे भी होता है कि आप चीज़ और उसके मुकाबले में कैश मनी है, पैसे, जैसे अक्सर ज़्यादा जो चलता है कि आपके पास पैसा है, मार्केट में जाते हैं, कोई चीज़ ख़रीदते हैं, तो उसके इस्लामी उसूल और इस्लामी आदाब क्या होंगे। बाज़ वक्त होता है करेंसी टू करेंसी, पैसों से पैसे बनाते हैं, उसके अपने उसूल हैं। मसलन डॉलर के ज़रिए से रुपया, रुपये के ज़रिए से पाउंड, पाउंड के ज़रिए से आप रियाल। ये जो मुख्तलिफ़ करेंसियों का तबादला हो रहा है, जो मार्केट में इस वक्त ज़्यादा चलता है, उसके इस्लामी उसूल क्या हैं, कब नफ़ा कमा सकते हैं, और वो करेंसी टू करेंसी बेचने के आदाब क्या हैं। इसी तरह से एक और चीज़ होती है कि माल किसी के पास है, आप उससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो कब उठा सकते हैं। माल आपका नहीं है, माल दूसरे का है, लेकिन आप उससे फ़ायदा उठाना चाहें तो वो फ़ायदा उठा सकते हैं। कब उठा सकते हैं, उसके क्या उसूल हैं। इसके लिए देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हिदायत दी हैं, जैसे हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, अन्नहु समिअ रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु आम अल-फ़त्ह, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़तेह मक्का के मौके पर मक्का मुकर्रमा में ये कहते हुए सुना था, इन्नल्लाह व रसूलहु हर्रमा बैअल ख़म्री वल मैतती वल खिंज़ीरी वल अस्नाम, के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद ख़ास चीज़ों की तिजारत को हराम करार दिया। ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। तमाम भाई, ख़ास तौर पे जो कारोबारी हजरात हैं, वो सब इस पर तवज्जो दें। ये मेरी बात नहीं है, ये किताब हदीस की किताब है, और उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह और उसके रसूल ने खमर को हराम किया है। खमर क्या है? शराब की जो भी चीज़ें हैं, इंटॉक्सिकेशन, नशा आवर चीज़ें, जो भी नशा आवर चीज़ है वो हराम कर दी गई इस्लाम में। उसका नाम आप चाहे कुछ भी रख लीजिए, शराब रख लीजिए, उसका नाम दारू रख लीजिए, उसका नाम अफ्यून, गांजा, कोई भी नाम रख लीजिए। जो आदमी के अंदर नशा पैदा करती है, वो सब चीज़ों के कारोबार को हराम कर दिया गया। इसका माना क्या है? मार्केट में अगर शराब बहुत ज़्यादा सेल हो रही है, नफ़ा ज़्यादा है, तो एक मुसलमान वो काम नहीं कर सकता, चाहे नफ़े का परसेंटेज 90% भी क्यों ना हो, आप नहीं कर सकते। हराम है आपके लिए। पीना ही हराम नहीं है, पीना तो हराम है, पिलाना भी, मगर उसके कारोबार करना भी हराम है। तो जो मुसलमान हो, हाफ लाइसेंस, फुल लाइसेंस दुकानें चलाते हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं कि आप शराब लाकर पी सकते हैं, या आप चाहे तो अंदर आकर शराब पी सकते हैं। दुकान के मालिक कौन है? उनका नाम है अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान वगैरह वगैरह। तो इसका माना यह है कि ये चैप्टर हमने नहीं समझा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये हराम है तुम्हारे लिए, ये जायज़ नहीं है। और उसके बाद अलमैतता, मुर्दार, यानी वो गोश्त जो हराम कर दिया गया है, मसलन खिंजीर का कोई कारोबार करता है या उसका गोश्त का कारोबार करता है, क्या मुसलमान के लिए वो जायज़ है? नाजायज़ है।
نہ وہ گوشت بیچ سکتا ہے نہ وہ گوشت کھا سکتا ہے. اور اسی طرح جو بھی مردار ہوگا، والخنزیر والاسنام، اور اسی طرح سے بت، اسٹیچیوز، مجسمے، جو مختلف لوگ اپنے جیسے دیوی دیوتاؤں کے مختلف بت بناتے ہیں، تو مسلمان وہ کاروبار نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ شرکیہ چیز ہے. آپ لوگوں کو شرک کی طرف لگا رہے ہیں کہ آپ یہ مجسمہ لے جائیں، دیوی کا ہے، فلاں کا ہے، فلاں کا ہے، اور وہ لے جا کر گھر پہ رکھیں اور روزانہ اس پہ کمکم ڈالیں، کوئی اس کے بعد پھر آپ ہاتھ جوڑ کر ٹھہریں وغیرہ وغیرہ. تو مسلمان یہ کاروبار نہیں کر سکتا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے ہندوؤں کی عید کا مسئلہ ہے، یہ کرسچنوں کی عید کا مسئلہ ہے، یہ سکھوں کی عید کا مسئلہ ہے، لہٰذا وہ مورتیاں وغیرہ مارکیٹ میں خوب چلیں گی، اس کا نفع بھی ہوگا، تو آپ کے لیے یہ جائز نہیں ہوگا. اس لیے کہ وہ جو کاروبار ہے وہ اس کی بنیاد شرک پر ہے، گویا آپ شرک کو پرموٹ کرنے کا ذریعہ بنیں گے. وہ اس طرح کی چیزوں کو لے کر خرید و فروخت کریں. پھر اس کے بعد میں یہ ہوا کہ کچھ لوگوں نے یہ پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارائیت شحوم المیتہ فإنہا تتلی بہ السفن ویدہن بہ الجلود ویستسبح بہ الناس، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو مردار تو ہو گئیں مگر وہ نفع بخش بھی ہیں، جیسے چربی. اس زمانے میں یہ ہوتا تھا، پانی کی کشتیاں جو ہوتی بوٹس، اس میں لکڑی کی کشتی بنائی جاتی ہے، اور لکڑی کی کشتی بنانے کے بعد اس کے جو ہولز ہیں اس کے پیکیجز کو اچھی طرح سے کور کرنے کے لیے چربی استعمال کی جاتی تھی. تو چربی استعمال کرنے کی وجہ سے یہ ہوتا کہ پانی سمندر کا اندر نہیں آتا تھا. اس کو روکنے کے لیے عموماً یہ گیپس کو فل کرنے کے لیے جو مختلف چیزیں ہیں، اس زمانے میں یہ زیادہ تر فیٹ وغیرہ یہ استعمال کی جاتی تھی، چربی. تو لوگوں نے پوچھا کہ اس طرح کی کوئی چیز ہے اور یہ کام آ سکتی ہے تو پھر اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنرلی حکم یہ دیا، لا ہوا حرام، نو، جو چیز منع ہے منع رکھو اس سے. کیوں منع رکھو؟ اس لیے کہ وہ ایک چور دروازہ ہے، اس سے تم داخل ہوں گے، پھر لمٹ اور باؤنڈریز باقی نہیں رہیں گی. اس کے بعد آہستہ آہستہ بہت سے کام تم کرو گے. اور یہودیوں کے بگاڑ کا ایک سبب یہ بھی تھا. کیا سبب تھا؟ ان اللہ لما حرم علیہم شحومہا جملوہ ثم باعوہ فاکلوا ثمنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو ان پہ حرام کیا تو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے ساتھ ہلا بازی کی، اللہ کے ساتھ ٹرکس. اور وہ ٹرکس کیا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، اس کا گوشت تو ہم نہیں کھائیں گے. پھر آہستہ سے اس کی پوری چربی اتار لیتے تھے. چربی اتار کر جب سوکھ جاتی وہ اس کو سیل کرتے لے جا کر، اور جب سیل کرتے تو اس کا نفع کیا کرتے؟ خود کھاتے تھے. یعنی جو چیز منع کی گئی انڈائریکٹ اس سے فائدہ اٹھا رہے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ان کا طریقہ ہے. اب جیسے بعض مسلمان کہتے ہیں ہم شراب تو نہیں پیتے، ایگزیکٹلی یہ حدیث کو اپلائی کریں مارکیٹ میں، آپ کو لگے گا کہ یہ آج کی بات ہے. وہ کہتے ہیں ہم شراب تو نہیں پیتے، اچھا کیا کرتے ہیں؟ پھر ہم سیل کرتے ہیں. سیل کرنے کے بعد جو نفع تو آتا ہے نا اس کا، اور اچھا نفع آتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی خیرات کر دیتے ہیں؟ نہیں، وہ تو استعمال کرتے ہیں. تو شراب تو نہیں پی رہے ہیں مگر شراب بیچ کر اس کی آمدنی خود کھا رہے ہیں اور اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں. تو یہ حدیث جس میں منع کیا گیا، اور جو یہودیوں کی عادت ہے، موجودہ دور میں بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ عادت ہے کہ نہیں ہے. کئی چیزیں جس سے منع کیا گیا وہ کس طریقے سے دھیرے دھیرے اس کو اپنے لیے جائز قرار دے رہے ہیں. تو اسی طرح سے بعض چیزیں ہیں جو کلیئر طریقے سے حرام کی گئیں، اس کو حرام سمجھیے، اس کو حلال کرنے کے لیے ہیلا سازی نہ کیجیے، اس لیے کہ آپ کی آمدنی حرام کی ہوگی تو آپ کی دعاؤں میں کوئی برکت نہیں، آپ کی عبادات اللہ تعالیٰ کے پاس قبول نہیں کی جائیں گی. تو یہ اور اس سے متعلقہ اور بہت سارے مسائل ہیں، کیونکہ یہ جو ہے بہت ہی برننگ ایشوز بھی ہیں اور یہ بہت ہی حساس اور سینسیٹیو ایشو بھی ہیں. بہت سے لوگوں نے اس میں سمجھنے کی کوشش نہیں کی، تو اس پہ بہت توجہ کے ساتھ غور کرنے کی ضرورت ہے. ہم کوشش کریں گے کہ اس کا جو ہے اہم خلاصہ اپنے وقت کے مطابق آپ کے سامنے رکھتے جائیں. مزید تفصیلات کے لیے انشاءاللہ حاضر ہوں گے اپنے آئندہ لیکچر میں. اس سے پہلے اگر کوئی آپ لوگ سوال کرنا چاہیں، کیونکہ یہ کتاب البیوع بہت اہم بھی ہے، حساس بھی ہے، آپ کچھ پوچھنا چاہتے؟ جیسا کہ حدیث میں بتایا گیا کہ نشہ آور چیزیں حرام ہیں، تو آج کل کے بہت سے مسلمان یہ گٹخا سگریٹ وغیرہ بیچتے ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ہاں، یہ بہت اہم سوال ہے کہ نشہ اور چیزیں تو حرام ہیں، تو حقہ، سگریٹ، تمباکو وغیرہ یہ چیزیں کہاں ہیں؟ تو دیکھیے، جو تمباکو وغیرہ ہے اس کے بارے میں فیصلہ ہر عقل مند آدمی خود بھی کر سکتا ہے. وہ اس طرح کر سکتا ہے کہ سگریٹ کی ہر پیکٹ پر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے، یعنی بنانے والا خود لکھ رہا ہے
مینوفیکچرر خود لکھ رہا ہے کہ اس کے اندر تمہارے لیے نقصان دہ ہے. اور یہ دنیا کے جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹس ہیں، چاہے وہ آپ کسی ملک میں چلے جائیں، یورپ میں چلے جائیں، انڈیا میں چلے جائیں، پاکستان میں چلے جائیں، یہ سب کا اتفاق ہے کہ سگریٹ نوشی، تمباکو نوشی یہ انسان کے لیے انتہائی مضر ہے. اگر جب یہ مضر ہے، سب لوگ اس کو کنفرم کر رہے ہیں، تو کیا اسلام اس کی اجازت دے سکتا ہے؟ قرآن کریم میں ایک اصول بتایا گیا، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. تو اب جو آدمی سگریٹ نوشی کر رہا ہے، تمباکو نوشی کر رہا ہے، تو اس کا مطلب وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے، جس سے منع کیا گیا. مسجد میں تو مسلمان کو کچی پیاز اور لہسن وغیرہ کھا کر، آنین اور اسی طریقے سے لہسن وغیرہ کھا کر جو ہے گارلک وغیرہ کھا کر آنے سے منع کیا گیا. کیوں؟ اس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے. تا وقت ہے کہ وہ اپنے دانت وغیرہ صاف کر لے، منہ کی صفائی کرے، پھر اس کے بعد مسجد میں جائے. اب اگر پیاز کھا کر منہ دھوئے بغیر مسجد میں جانے سے منع کیا گیا، تو آپ سوچئے کہ ایک آدمی مسجد کے باہر ٹھہر کے سگریٹ پی رہا ہے اور اس کے بعد وہ مسجد میں داخل ہو رہا ہے، تو جو سگریٹ نہیں پیتا اس کی کیا حالت بنے گی اس کے ساتھ ٹھہرنے کے بعد؟ تو جس چیز سے منع کیا گیا اس سے بہت کم چیز ہے یہ سگریٹ تو اس سے بہت اعلیٰ چیز ہے. اسی بنیاد پر ہم سب سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں کتنے نقصان کے پہلو ہیں. اس سے بچنا چاہیے مسلمان کو. یہ چیزیں جو نقصان دہ ہیں سب کنفرم کرتے ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے. یہ اور اس طرح کے بعض اور دیگر اہم مسائل ہیں. دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام. اس کے بعد ہم بہت سارے مسائل کے ساتھ انشاءاللہ تعالی حاضر ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي